لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الله تعالى في مقام آخر من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. صدق الله العلي العظيم. قرآن کریم کے دو مقامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ مختصر حدیث مبارکہ بھی پڑھی گئی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے اور ہمارے معاشرے میں ربیع الاول کی معرفت اور پہچان یا شناخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ ہے، ولادت کے ساتھ ہے. دنیا میں ذی ارواح مخلوق، ذی روح، چاہے انسان ہو، حیوانات ہوں یا طیور پرندے ہوں، اللہ کے ہاں سب کی آمد اور روانگی لکھی ہوئی ہے. لیکن امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن منانا اس چیز کی یہ امت مکلف نہیں ہے. اس لیے کہ دنیا میں ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق اپنے بچوں کا یوم ولادت، جس کو عرف عام میں سال گرہ کہا جاتا ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے، مناتی ہے. اس کی بھی شرعی حیثیت نہیں. امت جس چیز کی مکلف ہے، جس چیز کا اللہ نے اور آپ علیہ السلام نے مکلف بنایا ہے، پابند بنایا ہے، وہ بعثت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب نبوت دی گئی ہے. نبوت اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو رخ ہیں. ایک رخ نبوت ملنے سے پہلے کی عمر کا ہے، ایک رخ نبوت ملنے کے بعد کی عمر کا ہے. نبوت ملنے سے پہلے کی عمر کا امت کو مکلف اور پابند نہیں کیا گیا، لیکن بعد کی جو مدت عمر ہے، نبوت کی عمر ہے 23 سال، اس کی اتباع اور اطاعت کا امت کو مکلف بنایا گیا ہے. اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی، دنیا کی سیرت کی کتابیں اٹھائیں، آپ پڑھیں، یہی لکھا گیا محمد بن عبداللہ. یہ شناخت ہے حسب نسب کی، محمد بن عبداللہ.
لیکن جب اللہ نے نبوت عطا فرما دی تو نبوت کے بعد محمد بن عبداللہ کی نسبت کو اللہ نے ختم کر کے محمد الرسول اللہ کی نسبت عطا فرمائی ہے۔ ہم کلمہ بھی وہی پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد بن عبداللہ، علماء سے پوچھے مسلمان نہیں ہے وہ، اس کا ایمان ثابت نہیں ہوتا اس سے جب تک محمد الرسول اللہ کا اعتراف اور اقرار اور تصدیق قلبی نہ کرے۔ اس لیے ایک رخ محمد بن عبداللہ کا ہے جس کا جشن آپ کے دادا عبد المطلب نے منایا، 100 اونٹ ذبح کر کے اہل علاقہ کی دعوت کی کہ پوتا پیدا ہوا ہے میرے بیٹے کے ہاں، یتیم پوتا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو اس طرح خوشی کا اظہار کرنا، جشن منانا، یہ کافرانہ عمل ہے، امت کا عمل نہیں ہے، امت کا عمل نہیں ہے۔ اس لیے احادیث میں بخاری شریف میں روایت موجود ہے، آپ علیہ السلام نے اتنی فرمایا ہے کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں، تم روزہ رکھو۔ دن کا تعین ہے، تاریخ کا تعین نہیں فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب آپ بتائیں کہ پیر کو کتنی ہم روزہ رکھتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ میں بھی شامل ہوں، کتنی رکھتے ہیں ہم روزہ؟ جس کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرما دیا ہے امت کی سعادت یا امت کی خوشبختی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت میں ہے۔ اتباع یہ ہے کہ جو آپ نے عمل کیا ویسے کرو، اطاعت یہ ہے جو آپ نے کہا ویسے کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اتباع کا عوض بدلہ بھی اللہ نے ذکر کیا، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا، اللہ تمہیں اجر عظیم بھی دے گا۔ لیکن امت جس طرف چل پڑی ہے یہ اسلام کا راستہ نہیں ہے، دین کا راستہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا راستہ نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی خواہش ہے، اور خواہش دین نہیں ہوتا، خواہش دین نہیں ہے۔ اگر اللہ اپنے نبی پر یہ پابندی عائد کر سکتے ہیں کہ وما ينطق عن الهوى، اے میرے نبی آپ اپنی خواہش سے بات نہیں کر سکتے، لا تحرک به لسانک، جبرائیل کے پڑھنے سے پہلے آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، جبرائیل کو نہیں سنا سکتے۔ اگر یہ پابندیاں نبی پر عائد ہوتی ہیں تو دین نے، نبی نے ہم پر بھی پابندیاں عائد کی ہیں۔ اس لیے محمد بن عبداللہ کی پہچان والی زندگی کے ہم مکلف نہیں، مکلف نہیں۔ میرا اپنا وجدان یا شرح صدر یا میری اپنی تاریخی اور سیرت کی معلومات یہ کہتی ہیں، اگر جو علماء عوام الناس کو اس طرف لاتے ہیں وہ عوام الناس کو اس حد تک آگے لے گئے ہیں کہ پیچھے واپس لانا اپنے لیے شرمندگی محسوس کرتے ہیں، اور یہ مجرم ہے قیامت کے دن۔ کہ حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا جہنم کی لجام پہنائی جائے گی ایسے علماء کو، خطیبوں کو، جس کو 70,000 فرشتے پکڑیں گے؟ وہ یہی ہے، بات صحیح کرو، ممبر کا حق یہ ہے، ممبر کا حق یہ ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ الحق مر، حق کڑوا ہے، آپ جس سے سچی بات کریں گے، جو سچا آدمی ہوگا، مخالفت اس کی زیادہ ہوگی۔ انبیاء اپنے اپنے دور میں، رسول اپنے اپنے دور، اپنے اپنے وقت، اپنی اپنی قوم میں، قوم سے سب سے سچے تھے، لیکن کسی نبی کی سیرت آپ یہ نہیں دکھا سکتے کہ قوم نے مخالفت نہ کی ہو، کسی نبی کی بھی سیرت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک رخ پہلو ہے محمد بن عبداللہ، یہ شناخت ہے۔ نبوت دی تو یہ شناخت اللہ نے ختم کی، محمد الرسول اللہ کی شناخت دی ہے۔ ہم التحیات پڑھتے ہیں تب بھی یہی پڑھیں گے، پہلا کلمہ پڑھتے ہیں تب بھی یہی پڑھیں گے، دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں تب بھی یہی پڑھیں گے، اور قرآن نے بھی یہی کہا ہے محمد الرسول اللہ۔
والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم، محمد الرسول اللہ کہا ہے، محمد بن عبداللہ نہیں کہا ہے۔ پہچان اللہ نے جو دی، اللہ نے اسی پہچان کو قرآن میں ذکر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہچان کو احادیث میں ذکر فرمایا ہے۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم انگوٹھی مبارک تھی، اس کے اندر بھی محمد بن عبداللہ نہیں تھا، محمد الرسول اللہ تھا، اس لیے کہ نبی نے منصب نبوت پر رہ کر فیصلے کرنے تھے اور فیصلے پر مہر لگانی تھی۔ اس لیے یہ انگوٹھی پہننا قاضی کے لیے، مفتی کے لیے جائز ہے، اسی سے اخذ کیا ہے، اسی سے اخذ کیا ہے مسئلہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مہر لگاتے تھے انگوٹھی پر جو ہوتی تھی، اس لیے قاضی چونکہ فیصلے کرتا ہے وہ بھی لگا سکتا ہے، اور مفتی بھی چونکہ فتویٰ لکھتا ہے اس کو بھی اجازت دی گئی ہے۔ آج کل دوسری شکلیں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اجازت ہے بہرحال۔ اب اگر ہم دوسرے پہلو سے غور کریں، آپ محمد بن عبداللہ کی حیثیت پر رہتے ہیں، محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے صدیق اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتا، عثمان بن عفان، علی المرتضی، اہل بیت، دیگر اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتے کہ کلمہ تھا نہیں کلمہ۔ جب اللہ نے یہ پہچان ختم کر دی، معرفت ختم کر دی، محمد الرسول اللہ کی معرفت دے دی، تو پھر کلمہ ہے، پھر ایمان ہے، پھر اسلام ہے، پھر دین کی تعلیمات ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت ہے۔ ہم تو ایک دیکھ بریانی کے دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے محبت کا اظہار کر دیا ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ دشمنی ہے۔ میری خواہش ہے میں نے دے دی بریانی، دین خواہش کی مخالفت کرتا ہے، ہوا کی مخالفت کرتا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے نہیں دیکھا کہ بعض لوگوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا ہے؟ یہ دین نہیں ہے۔ اگر یہ بریانی بانٹ کر، قورمے بانٹ کر نبی کا امتی سچا ہونے کا ثبوت ہوتا تو صدیق سب سے زیادہ کرتا، فاروق اعظم سب سے زیادہ کرتے، عثمان بن عفان، علی المرتضی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف مالدار صحابی، حضرت عبداللہ ابن عباس مالدار صحابی ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود مالدار صحابی ہیں، پھر یہ بھی کرتے، یہ بھی کرتے۔ اس لیے جس طرف ہم جا رہے ہیں یا ہمیں لگایا جا رہا ہے، یہ دین کا راستہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کا راستہ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے جب غور کرتے ہیں تو کلمہ نہیں ملتا، نماز نہیں ملتی، روزہ نہیں ملتا، زکوٰۃ نہیں ملتی، حج کے ارکان نہیں ملتے، حقوق العباد نہیں ملتے، معاشرے کے حقوق نہیں ملتے، لیکن جب محمد الرسول اللہ کی معرفت کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، یہ ساری چیزیں پھر ملتی ہیں۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ نے نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے لوگوں کے اخلاق کی درستگی کے لیے۔ پہلے بد اخلاقی کیا تھی نبوت سے پہلے؟ اپنی نرینہ لڑکوں کو، اولادوں کو قتل کرنا، یہ معاشرے کا عمل تھا۔ بچیوں کو زندہ دفنانا یہ معاشرے کا محبوب مشغلہ تھا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ ماحول تھا، لیکن جب اللہ نے نبی علیہ السلام کو بھیجا تو آپ نے اس ماحول کو ختم کرنا تھا۔ یا جیسا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے انبیاء کی بعثت کی علت وجہ ذکر فرمائی ہے کہ انبیاءوں کو اللہ نے کیوں بھیجا ہے، کیوں بھیجا گیا ہے۔ آپ کسی انسان کو ذمہ داری دیتے ہیں تو اس کی وجہ ہوتی ہے کہ اس کو ذمہ داری اس لیے دی جا رہی ہے کہ یہ اس ذمہ داری کا اہل ہے، دیانتدار ہے، سچا ہے، یہ صفت ہے، یہ صفت، یہ خوبی، اس بنیاد پر ذمہ داری دی جاتی ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے انبیاء کی بعثت کا مقصد ذکر کیا ہے۔ آدم کو کیوں بھیجا، نوح علیہ السلام کو کیوں بھیجا، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں بھیجا، دیگر انبیاء کو، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا؟ رفع التظالم بین الناس، لوگوں کے درمیان زیادتیاں تھیں، ظلم تھا،
اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے۔ یہ علت ہے، یہ وجہ ہے۔ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے یہ ساری چیزیں تھیں، ساری چیزیں تھیں، لیکن جب محمد رسول اللہ کی حیثیت میں آئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ساری برائیاں معاشرے سے ختم کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو آگاہ کیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، لوگوں کے اخلاق کو درست کرنے کے لیے مجھے اللہ نے مبعوث بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی علت ذکر فرمائی ہے، وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیقی کے آلات کو توڑنے والا نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ امت غور کرے، کون سا گھر ہے جو موسیقی کے آلات سے پاک اور صاف ہو؟ نبی نے تو فرمایا میں توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور نے اپنے کانوں میں انگلی مبارک بھی دے دی ایک موقع پر، جب آوازیں آ رہی تھی گانے بجانے کی، جب دور چلے گئے تو صحابہ سے انگلیاں نکالی نہیں، پوچھا کہ وہ آواز آ رہی ہے؟ صحابہ نے جب کہا کہ ہاں آواز ختم ہوگی تب جا کر آپ نے اپنے کانوں سے انگلیاں نکالی ہیں۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ جس چیز کی اتباع اور اطاعت کے مکلف ہیں اس طرف ہم نہیں آ رہے، اس لیے کہ مجھے اور آپ کو اپنے جذبات کو قربان کرنا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے، اپنے من کو قربان کرنا ہے، اپنے اہل و عیال کی فرمائشوں کو قربان کرنا ہے۔ یہ اتباع اطاعت بنے گی پھر۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ ایک جملہ کہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ کا اعتماد ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کا اعتماد ہے۔ اللہ نے یہ کہا کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پہلے رسول کو ذکر فرمایا، پھر اپنی اطاعت کا ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی، جو روگردانی کرتا ہے، پھرتا ہے، انکار کرتا ہے، نہیں آتا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو اس پر نگران نہیں بنایا، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے۔ پھر آج امت کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اعتماد نہیں۔ یہ بڑا المیہ ہے امت کے لیے، غور کریں۔ نامعلوم کہ یہی چیز میرے اور آپ کے ایمان کے سلب ہونے کا ذریعہ بن گئی ہے اللہ کے ہاں۔ حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر اعتماد نہ کرنا، ہدایات پر اعتماد نہ کرنا، کہیں ماحول اور معاشرے کا تقاضا، کہیں رشتہ داروں کا تقاضا، اور کہیں جماعت کا تقاضا، کہیں قرب و جوار کا تقاضا، یہ تقاضے آڑ بنتے ہیں۔ ان تقاضوں کو قربان کرنا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر۔ کیا صدیق نے نہیں قربان کیا؟ فاروق نے نہیں قربان کیا؟ صحابہ نے نہیں کہا؟ قسمیں کھا کر کے کہا کہ ہماری اولادیں، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ کیا صدیق اکبر نے اپنے باپ کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی گستاخی کے مقابلے میں مارا نہیں؟ آپ 28ویں پارے کی پہلی سورت کے آخری آیات کا ترجمہ پڑھیں، تعریف کی اللہ نے۔ اور سورۃ توبہ میں کہا کہ ہم نے آپ کو ایسی جماعت عطا کی ہے جو آپ سے اور آپ کے رب اپنے رب سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ اس لیے امتی ہونے کا جو حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر رہے۔ امتی بننے کے جو مقاصد ہیں ان مقاصد کی طرف نہیں آ رہے ہم لوگ۔ اس لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوۃ حسنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ۔ اسوۃ حسنہ کا ترجمہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ کیا ہے، فی جوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کے معاملے میں آپ نبی کے متبع ہونا، نبی کی اتباع کرنا، نبی کی سیرت کو اپنانا، اسوہ کو اپنانا، اس چیز کے آپ مکلف ہیں۔ بھوک۔ اب میرا سوال ہے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیٹ مبارک پر پتھر باندھے ہیں، پتھر باندھے ہیں۔ کتنی امتی ہیں جو بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھتے ہوں؟ یہاں تک میں مثال بھی دے دیتا ہوں، افغانستان میں طالبان مجاہدین نے اللہ کے لیے جہاد کیا، میری نگاہ سے ایسا واقعہ نہیں گزرا ہے کہ کسی مجاہد نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوں، سوکھے ٹکڑے کھائے ہیں، سوکھے ٹکڑے کھائے ہیں، لیکن یہ میری نگاہ سے نہیں گزرا کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوں۔ میرے اور آپ کے نبی نے باندھے ہیں، صحابہ نے باندھے ہیں۔ اس لیے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں جو کے معاملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، نمونہ۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے؟ راستے میں صدیق اکبر عمر سے ملاقات نہیں ہوتی؟ پھر تینوں حضرت ابو ایوب انصاری کے مہمان بنتے ہیں، آپ نے بکری ذبح کی، میزبانی فرمائی، اور پھر آپ نے حضرت ابو بکر حضرت عمر کو یہ نہیں کہا تھا یہ آیت پڑھ کر کے سورۃ تکاثر کی کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن اللہ اپنی عطا کردہ نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے۔ ہم گھر سے جب باہر نکلے تو بھوکے تھے، جب گھر جا رہے ہیں تو ہمارے پیٹ بھرے ہوئے ہیں۔ یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بریانی بانٹنا، کھانا، کھلانا، ہم یہی امتی سمجھتے ہیں۔ آپ مجھے پورے صحابہ کی سیرت پڑھیں، پورے صحابہ کی زندگی کی تاریخ پڑھیں، کسی صحابی کا یہ عمل نہیں ملتا ہے، کسی صحابی کا بھی۔ جو صحابی، اگر آپ نے کہا کہ صدقے کا ثواب اتنی ہے، جو صحابی 500 اونٹ یا 1000 اونٹ بقول حافظ ابن حجر اسقلانی کے حضرت عبداللہ ابن مسعود بمائے ساز و سامان کے اللہ کی راہ میں تقسیم کیا کرتے تھے، کیا وہ نبی کے نام پر پھر نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف وہ مالدار صحابی ہے جس کا 24 گھنٹے دسترخوان میزبانی کے لیے بچھا رہتا تھا، اور ایک طرف روتے بھی تھے، یا اللہ دنیا میں اتنی دیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے آخرت کی نعمتوں سے محروم کیا جا رہا ہو۔ اس نے یہ کام نہیں کیا، یہ کام کیا، یہ نہیں کیا جو ہم کر رہے ہیں۔ اس لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو میں ذکر کر رہا تھا اللہ نے اعتماد کیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ کو اپنے نبی پر اتنی اعتماد، آج کلمہ پڑھنے والوں کو اعتماد نہیں۔ کیا میرے اور آپ کے نبی نے جھوٹ سے منع نہیں کیا؟ میرے اور آپ کے نبی نے حرام کھانے سے منع نہیں کیا؟ کیا میرے اور آپ کے نبی نے سود کو حرام قرار نہیں دیا؟ آج سود حکومتوں کی سرپرستی میں چل رہا ہے، اس کا وبال پوری قوم پر آتا ہے، اس کا وبال پورے ملک پر آئے گا۔ یہ مت سمجھیں کہ حکمرانوں کے فیصلے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونہ من وال۔ پھر اس آیت پہ بھی غور کریں۔ پھر حضور علیہ السلام کی تعلیم ہے، جہیز نہیں ہے، بیٹیوں کو جہیز نہیں دیا ہے، اور ہمارے ہاں معاشرہ سارا زور جہیز پر لگاتا ہے۔ رشتے بھی ایسے پسند کیے جاتے ہیں جہاں سے مال زیادہ ملے۔ نبی کی سنت نہیں ہے، نبی کی سیرت نہیں ہے۔ آپ پڑھ لیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بھی نکاح فرمائے کیا لے آئے جہیز میں امہات المومنین؟ آپ نے اپنی چاروں بیٹیوں کے نکاح فرمائے، آپ نے کیا دیا ہے اپنی بیٹیوں کو؟ اگر آپ چاہتے تو سونے کے پہاڑ مہیا کر سکتے تھے۔ امت کو تعلیم دینی تھی، امت کی رہنمائی کرنی تھی، امت کو اپنا عمل دینا تھا، اپنا عمل۔ آج امت کو اپنے نبی کے عمل پر اعتماد نہیں، اپنی نبی کی بات پر اعتماد نہیں ہے، اپنے نبی کی سنت اور طریقے پر اعتماد نہیں ہے، انگریزوں کے طریقوں کو اپنانا فخر سمجھتی ہے، جو ذلت کے طریقے ہیں، جو ذلت کے طریقے ہیں۔ قرآن نے انہی قوموں کے لیے کہا ہے اولئک کالانعام، انہی لوگوں کے لیے کہا ہے۔ سورہ محمد کی اس آیت پر غور کریں جس میں خوراک کا ذکر آتا ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک آنتنی سے کھاتا ہے، ایک آنتنی سے کھاتا ہے مومن۔ اس لیے ان کو مثال دی گئی اولئک کالانعام کی۔
ہمیں وہ اس مثال سے اللہ نے نہیں جوڑا ہے، اس لیے ہمیں قدر کرنی چاہیے، ہمیں اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ ہم اس کا جتنی بھی شکر ادا کریں، شکر ادا کر ہی نہیں سکتے، کم ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کتنی اعتماد فرمایا سنت پر۔ آپ سے اگر کوئی صفا مروہ کی سعی کے متعلق پوچھتا ہے تو آپ نے کہا ایسا کرو، میرے نبی نے ایسا کیا ہے۔ اونٹ کو نہر کرنے کے متعلق پوچھتا ہے تو آپ نے فرمایا میرے نبی نے نہر ایسے کیا، تم ایسے کرو۔ اور جب سفر میں ہوتے تو اس جگہ پر قیام فرماتے، اس جگہ پر بشری تقاضے کے لیے بیٹھتے تھے، چاہے تقاضا بھی نہیں ہوتا تھا، فرماتے تھے کہ میرا نبی یہاں اس موقع پر بیٹھے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے سنت کی اتباع، اور یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی مخالفت کا پہلو لے کر قبر میں مت جاؤ اور قبر سے مت اٹھو۔ کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا منہ دکھاؤ گے؟ دنیا گزر جائے گی جیسے بھی گزر رہی ہے، چاہے وہ میری اور آپ کی مرضی کے مطابق گزر رہی ہے یا مخالفت میں گزر رہی ہے، گزر جائے گی۔ لیکن اگر دین کی مخالفت میں گزری، دین کی دشمنی میں گزری، حضور علیہ السلام کی سنت کی مخالفت اور دشمنی میں گزری، تو یہ سودا بڑا نقصان دہ ہے، پھر نقصان دہ ہے پھر۔ اس لیے اللہ نے یہ اعتماد کیا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی ہے، اللہ کی اطاعت کی ہے۔ آپ اس بات پر غور کریں کہ جب آپ نے اپنے دادا سے کہا کہ کلمہ پڑھو، میرے کان میں آواز آ جائے، صرف پورا مجمع نہ سنے، میرے کان میں آواز آ جائے تاکہ میں اللہ کے ہاں گواہی دے سکوں، اللہ کے ہاں گواہی دے سکوں۔ اور یہ پکی بات، یقیناً بات ہے، اگر وہ کلمہ پڑھ لیتے، ان کی آواز آپ کے کان مبارک میں چلی جاتی تو قیامت کے دن اس کی نجات کا ذریعہ بن جاتی وہ آواز۔ اگر میرا اور آپ کا نبی اپنی امت کے لیے سفارش کرتا ہے، اللہ سفارش کو رد نہیں کرتے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اگر میرا اور آپ کا نبی اپنے دادے کے متعلق سفارش کرتے، ان کی سفارش بھی رد نہیں ہوتی اگر آواز چلی جاتی تو۔ اس لیے ہم آپ پوری امت، پورے کلمہ کو مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کے مکلف ہیں، خواہشات کے نہیں ہیں، یاد رکھیں، خواہشات کے نہیں ہیں۔ یہ جتنی جشن ہوگا، خوشی ہوں گی، یہ ڈھول ڈبڑے ہوں گے، یہ خواہشات ہیں ساری۔ جس چیز کی نبی نے مخالفت کی ہے، امت وہی ڈھول ڈبڑے اٹھا کے اٹھتی ہے، چلتی ہے۔ جس نبی نے جانوروں کے حقوق بتائے، امت ان دنوں میں انہی جانوروں کو تکلیف دیتی ہے۔ نبی نے جانوروں کے حقوق بتائے ہیں کہ آپ نے ایک صحابی کو نہیں کہا، جس نے ایک جانور کو قید کیا ہوا تھا، پرندے کو، فرمایا اس کو چھوڑ، آپ سے کہا کہ یہ مل کے واپس آئے گی، آپ ضمانت دیتے ہیں؟ تو آپ نے کہا میں ضمانت دیتا ہوں، یہ بچوں سے مل کے واپس آئے گی۔ آئی سیرت کو پڑھے تو صحیح، معجزات کو پڑھے تو صحیح۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے لیے المیہ ہے، ہمارے لیے المیہ ہے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، خواہشات کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کو اختیار کریں۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ قرآن نے یہ بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ بھی اعلان کر رہے ہیں اور اللہ نے یہ اعتماد بھی کر کے دکھا دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اس لیے یاد رکھے، اگر کوئی شخص کوئی عمل اختیار کرتا ہے اور اس کے پاس دلیل کسی صحابی کی حجت موجود ہے، وہ عمل قابل قبول ہے۔ کسی بھی صحابی کی حجت دلیل موجود ہے، اس کے لیے وہ عمل قابل قبول ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم میں سے جو میرے کسی صحابی کی اتباع اور اطاعت کرے گا وہ ہدایت پائے گا۔ یہ ضمانت دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سند دی ہے اپنے صحابہ پر اعتماد کر کے۔ لیکن وہ صحابہ اعتماد پر پورے اترے، معاشرے کے تقاضوں کو نہیں دیکھا، نبی کے تقاضے کو دیکھا، معاشرے کے حقوق کو نہیں دیکھا، دین کے حقوق کو پہلے مقدم رکھا ہے، قرب و جوار کافروں کے حقوق کو نہیں دیکھا، پہلے دین کے حقوق کو دیکھا، دین کیا کہتا ہے۔ ہم تو قادیانیوں کی بھی نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں،
ہمارے ہاں تو مسلمان یہ ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ تو بہر کیف من یطع الرسول فقد اطاع اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں میرے اور آپ کے لیے، پوری امت کے لیے نمونہ رکھا ہے، نمونہ ہے، نمونہ۔ آگے 3 چیزیں ذکر فرمائیں، کن کے لیے ہے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں۔ اللہ سے ملاقات اہل ایمان کی ہوگی، اہل ایمان کی ہوگی۔ دوسرا والیوم الآخر، جو یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تیسرا وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ سنت کے مطابق کھانا کھانا، سنت کے مطابق کپڑے پہننا، سنت کے مطابق اپنے بشری تقاضوں کو پورا کرنا، سنت کے مطابق رات کو سونا، صبح اٹھنا، یہ ذکر اللہ کثیرا میں شامل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو، بہت یاد کرنا۔ یہ سارے اعمال ہیں۔ جب ایک انسان دین پر چلتا ہے تو اس کا ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں گزرتا ہے۔ پھر اس لیے اللہ نے یہ سند دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے 2 پہلو ہیں، ایک محمد بن عبداللہ ہے، ایک محمد رسول اللہ۔ میں اور آپ پورے امت محمد رسول اللہ کے پہلو کی مکلف ہے، محمد بن عبداللہ کے پہلو کی مکلف نہیں ہے، جس پر پوری امت زور لگاتی ہے، علماء بھی زور لگاتے ہیں۔ یہ ان کی منصبی ذمہ داری نہیں ہے۔ سیرت سے آگاہ کرنا، سنت کے طریقوں سے آگاہ کرنا، ترک سنت کا وبال بتانا، اتباع سنت کے فضائل بتانا۔ کیا حضور علیہ السلام نے یہ نہیں بتایا کہ اگر میری مردہ سنت کو کوئی زندہ کرتا ہے تو قیامت کے دن بدری شہید کی شہادت کے برابر اللہ سے اجر دلواؤں گا؟ یہ بشارت کب دی ہے؟ محمد الرسول اللہ کی حیثیت ملنے کے بعد، پہلے نہیں ہے، پہلے نہیں ہے، بعد ہے۔ نماز کا اجر ہے تو بعد کے ساتھ ہے، روزے کا اجر ہے بعد کے ساتھ ہے، صدقات کا اجر ہے بعد کے ساتھ ہے، اور اگر زکوٰۃ کی ادائیگی کا اجر ہے، غریب پروری کا اجر ہے، اور قرب و جوار قریب پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی کا اجر ہے، وہ بعد کے ساتھ ہے، پہلے کے ساتھ نہیں ہے۔ قرآن کو دیکھتے ہیں تو بعد کے ساتھ ہے، پہلے نہیں ہے قرآن۔ اس لیے ایک ایک حرف پر 10 نیکی رکھی گئی، 10 گناہ ختم، 10 درجے بلند ہو، اس کے بعد ہے۔ اس لیے جس پہلو کے اندر امت کا فائدہ دنیا اور آخرت کا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے کے بعد والی زندگی ہے۔ ہم اس کی اتباع اور اطاعت کریں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب